أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحیق المختوم میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ جاری ہے، اور اس مطالعے میں ہم الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم آخری صفحات میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال نفس اور مکارم اخلاق ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اس ضمن میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صفات کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تکبر سے دور تھے، متواضع تھے اور عاجز تھے، باوجود اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلتیں عطا کی گئیں وہ دنیا میں کسی اور انسان کے حصے میں نہ آئیں، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری کا جو عالم تھا وہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھا، اور اس سے مجھے اور آپ کے لیے کیا سبق ملتا ہے کہ تکبر سے دوری ہے نا، اور تواضع کو، انکساری کو اور عاجزی کو اختیار کرنا۔ اچھا، تکبر کے یعنی جیسے کئی پہلو ہوتے ہیں، جیسے اگر ہم دیکھیں تو شیطان نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا استکبرا، اس نے تکبر کیا۔ اچھا، اس کے پیچھے جو یعنی چیز تھی وہ حسد تھا نا، یعنی حسد نے تکبر کو جنم دیا۔ تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تکبر کے پیچھے یعنی اس کے پس منظر میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ تکبر کو اور غرور کو جنم دیتی ہیں، جس میں سے ایک حسد ہے۔ اچھا، اسی طرح اس کے اندر سے ایک ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانا، اور لوگوں کو یعنی دکھانے کے ضمن میں انسان کے اندر فخر و غرور جنم لیتا ہے۔ یعنی جب لوگوں کو چیزیں دکھائی جاتی ہیں نا تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے یا ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے، لوگ کہتے ہیں واؤ یہ کتنی زبردست ہے، یہ کتنی اچھی، ایسی تو کبھی دیکھی نہیں، یا میرے پاس تو ایسا نہیں ہے۔ تو وہ جو انسان کا نفس ہے نا وہ غرور میں آ کر پھول جاتا ہے نا، اور اسی طریقے سے یہ جو غرور ہے نا یہ بھی تکبر کے پیچھے، یعنی جیسے اگر پیچھے آپ 1 2 3 4 5 پوائنٹ لکھیں تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو حسد ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ریاکاری ہے۔ اچھا، ریاکاری کے ساتھ اگر آپ تیسرا نمبر لکھیں نا تو وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ شیخیاں بگاڑنا۔ اچھا، وہ کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن انسان جو ہے نا وہ یعنی بیان کر رہا ہوتا ہے، اور اس بیان کرنے سے جب وہ پھر وہی جب وہ واو فیکٹر آتا ہے نا تو وہ انسان جو ہے نا وہ غرور اور تکبر کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریاکاری ہے، دکھانا ہے، لوگوں کو چیزیں دکھانا۔ اور آپ دیکھیں آج یہ میڈیا نے نا اس بیماری کو اتنا فروغ دے، اتنا اوپر لے جا کر پہنچا دیا ہے نا کہ وہ ایک ریس لگی ہوئی ہے اس کے اندر، جس کو پھر آپ ریس بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اسی سے اس ریاکاری سے ہرس پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتا ہے نا، چیزوں کو حصول کرنے کا یعنی جنون پیدا ہو جاتا ہے، یعنی حاصل کرنے کا جنون، اور پھر انسان کیا کرتا ہے کہ ان کو حاصل کر کے ہی چھوڑتا ہے، اور اگر وہ حاصل نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، کیونکہ پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ حلال حرام، جائز ناجائز کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ کہتا ہے مجھے یہ چیز حاصل ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال کر ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ اور یہ ریاکاری بھی نا اس حصول کے جنون میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے تکبر نا، ایک آپ سامنے تو تکبر لکھیں گے لیکن اس کے دائرہ کار کے چاروں طرف نا یعنی پورا ایک یہ دائرہ کار ہے، پورا ایک سرکل ہے جو کہ یعنی ان بیماریوں کو یا ان برائیوں کو جنم دیتا ہے، جس میں ہمیں آج انسان بہت زیادہ مبتلا نظر آتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں جیسے ایک یہ بس تکبر کو اگر کراس کر دیں تو اس کے پورے دائرہ، پورا کا پورا دائرہ کار جو ہے وہ کراس ہو جاتا ہے، اور صرف تکبر کو ختم کرنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ جب تک کہ یہ جو حسد ہے، لالچ ہے، ہرس ہے، ریاکاری ہے، شیخیاں بگاڑنا ہے دوسروں کے اندر، یعنی واہ واہ ہے، نام و نمود و نمائش ہے، حسد ہے، جب تک یہ ختم نہ ہو تکبر ختم نہیں ہو سکتا۔ تو تکبر کے
اندر وہ رائی کے دانے کے برابر کو بھی ختم کیا گیا ہے، اور اس کے اظہار کے لیے جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ وہ کھڑا ہونا ایک استعارہ تھا، ایک وہ لوگوں کے دلوں میں تکبر کو جیسے بیج کو بو دیتا ہے، تو اظہار کو بھی منع کیا گیا، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں طور پر نا اس کو ختم کیا گیا تاکہ اللہ کے بندے اس زمین پر اللہ کے بندے بن کر، اور کسی کو بھی کسی بھی لحاظ سے کسی اور کے اوپر امتیاز نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ ختم ہوتا ہے نا تو انسانی مساوات کا جو عملی سبق اسلام نے دیا ہے، یعنی all humans are equal، تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں، امیر غریب چھوٹا بڑا کالا گورا سب کچھ۔ تو جب یہ تکبر مٹتا ہے نا تو یہ جو نسلی امتیازات ہیں یا جیسے مال کی بنیاد پر ہوں یا کسی بھی بنیاد پر، ان امتیازات کو بھی اسلام نے کیا کیا، اس کے تکبر کا جو اونچائی تھی نا، اس کا جو قبہ تھا، اس کو برابر کر کے زمین سے ملا دیا ہے۔ تو اسلام ایک مکمل پیغام دیتا ہے، جیسے ہوتا تو ایک لفظ ہے لیکن آپ دیکھیں اس لفظ کے پیچھے جو ہے نا ہزاروں پیغامات جو ہے وہ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو اس تکبر کے ضمن میں جب آپ ان تمام چیزوں کو لکھیں گے تو آپ کے پاس ایک پورا سینیریو آئے گا کہ دراصل تکبر پیدا کیسے ہوتا ہے، کیسے جنم لیتا ہے، اور اس کا اظہار کس کس طریقے سے ہوتا ہے۔ کہیں وہ ریاکاری کے ذریعے سے ہوتا ہے، کہیں وہ محفل کو بلند کر کے ہوتا ہے، کہیں وہ فیشن کی دوڑ میں حصہ لے کر ہوتا ہے، کہیں وہ ملبوسات اور زیورات اور اونچے محلات اور یہ سواریوں کے جو ہے وہ خیل المسومہ کی صورت میں جنم لیتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں نا تو پتہ چلتا ہے، جیسے کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ اگر انسان اپنے آپ کو ایک انسان سمجھ کر اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے نا تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں جو برائیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ بادشاہ بن کے رہنا پسند کریں یا بندہ بن کے رہنا پسند کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا بندہ بن کے رہنا پسند کیا۔ یہ تواضع تھی، یہ انکساری اور عاجزی تھی کہ جب اختیار دیا جائے نا، اور اختیار کے بعد یعنی جب اختیار نہیں ہوتا تو انسان بے بس ہوتا ہے، تو اصل کمال کیا ہوتا ہے کہ جب آپ فاتح ہوں، جب آپ با اختیار ہوں، اس وقت آپ کن چیزوں کو استعمال کریں۔ بات یہ نہیں کہ آپ کے پاس کچھ اختیار ہی نہیں ہے تو آپ نے کچھ اس کو اختیار ہی نہیں کیا نا، اس کا کوئی اظہار ہی نہیں، لیکن جب آپ اظہار کر سکتے ہیں اور اس وقت آپ اظہار نہ کریں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواضع تھے اور تکبر سے دور تھے، تو یہ میرے اور آپ کے لیے اور ہمارے معاشرے کی نا اصلاح کے لیے اور اس کو بہتر بنانے کے، اس کو ترقی کرنے کے لیے، یہ نا اس کو اگر آپ ایک اور جیسے میں اکثر اس کو بیان کروں، یہ جو وی آئی پی کلچر ہے نا، یہ بھی تکبر کو پیدا کرنے کی نا جیسے انڈسٹری ہے، یہ وی آئی پی کلچر۔ اور پھر کیا وی 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 آئی پی، سب چاہتے ہیں بس ہم نا یعنی وہ وی آئی پی ہونا چاہیے، ویری امپورٹنٹ، اور ہر انسان نا اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اہم ہوں، اور پھر اس سے وہ برتری جنم لیتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو احساس برتری ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے نفسیات کی اصطلاح میں؟ کمپلیکس ہے نا، جہاں احساس کمتری ہے وہیں احساس برتری ہے۔ یہ جو زوم ہوتا ہے، جو احساس برتری ہوتی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ پھر انسانوں کو انسان نہیں سمجھتی، پھر ان کو یعنی کچل ڈالتی ہے، پھر ان کو پیس ڈالتی ہے۔ یہ جو وہ بادشاہ اور یعنی عوام کا جو فرق ہے نا، یہ فرق جو ہے وہ معاشرے میں بہت زیادہ ناہمواریوں کو جنم دیتا ہے، اور پھر یہ ناہمواریاں انسانوں کے اندر نا مختلف قسم کی بیماریوں کو جنم دیتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں پھر معاشرہ بیمار نظر آتا ہے، معاشرہ ہمیں یعنی وہ ہیلدی ایٹیٹیوڈ نظر نہیں آتا، صحت مندانہ جو طرز زندگی ہے ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو سیرہ ہے نا دراصل کیا کرتی ہے، ہمیں یعنی ایک ہیلدی انوائرمنٹ دیتی ہے، ایک یعنی انسان کو اندر سے لے کر اور باہر تک دونوں طریقوں سے جو ہے وہ سوار دیتی ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ یعنی اس کے اندر دراصل یہ والا جو پیراگراف ہے نا، دراصل یہ کیا ہے کہ خلق عظیم کی ایک بہترین تصویر کو پیش کیا جا رہا ہے، یعنی اس کے اندر کئی باتیں آپ کو مل جائیں گی، اور سب سے پہلی بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی، نمبر ایک عہد کی پابندی اور صلہ رحمی فرماتے تھے۔ آپ کو پتہ یعنی کتاب ہے نا، اور آپ دیکھیں کہ پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روز و شب ہیں ان کو اس میں بیان کیا گیا، تو اس میں یعنی اگر یہ والے جو چیپٹر ہے نا یعنی خلق عظیم، آپ کو پتہ ہے اس پر الگ سے پوری کتابیں موجود، یہاں پر صرف ہم یہ جو ہے وہ چند صفحات کے اندر
یہ مکارم اخلاق پڑھیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس گوشے کو یعنی کتابوں کی صورت میں جو ہے وہ جمع کیا گیا، یہاں پر صرف صفحات کی صورت میں، اس لیے انہوں نے صرف اشارہ کیا ہے، یعنی رحیق المختوم کے مصنف نے صرف اشارہ کیا۔ اب عہد کی پابندی پر ہمیں احادیث کی کتابیں ہم کھولیں تو ہمیں کئی صفحات جو ہے وہ عہد کی پابندی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عہد کی پابندی کی، عہد کو پورا کرنا۔ اچھا قرآن کو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے، وہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے سے میرا معاہدہ پورا کرو، میں جو ہے وہ تم سے تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے اہل ایمان تم اپنی گراہوں کی یعنی وہ عہد جو باندھ لیے جاتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے۔ اچھا اس کے لیے نا جہاں بھی جو ہے وہ الفاظ آئے نا وہ زیادہ تر اوفو آئے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وہ عہد کو باندھ لیتے ہیں، جب وہ عہد کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کو وفا کرتے ہیں، تو یہ ایفائے عہد کہلاتا ہے۔ جی بالکل جی، یہ جو عہد کی پابندی ہے اس کو ایفائے عہد، آپ عہد کو پورا کرنا، جو بھی الفاظ آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں، لیکن بات کیا ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرنا، اس کی پابندی کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو اسٹینڈرڈ مقرر کیا ہے نا وہ اتنا یعنی بہترین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پھر جن وعدوں کو کیا پورا کیا، صلح حدیبیہ کے ضمن میں ہم پوری صلح حدیبیہ کو پڑھ چکے ہیں نا، اور آپ اس میں دیکھیں کہ معاہدہ جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ کیا جا رہا ہے جنہوں نے یعنی عمرے سے روک دیا ہے، اور لیکن یہ کہ اس عہد کی پابندی کس طریقے سے کی جاتی ہے کہ جو ہے وہ ابو جندل اس وقت موجود بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے آپ اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کر دیتے، چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ چلے جائیں، لیکن حالانکہ معاہدہ ابھی لکھا نہیں گیا، اس پر دستخط نہیں ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص میرے مانگنے سے ہی مجھے دے دو، لیکن ایک تو دوسری طرف انہی کا باپ تھا، ابو جندل کا باپ سہل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن کہا کہ نہیں، یعنی پھر وہی بات کہ کوئی ایک شخص اور اپنا ہی بیٹا دے دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کے ساتھ واپس چلے جاؤ، اللہ تمہارے لیے نکلنے کی کوئی سبیل ضرور بنا لے۔ یہ عہد کی پابندی ہے۔ ہمیں تو یعنی کتنا آپ سوچیں کہ کس درجے پہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معاہدات کو نبھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے تو میثاق مدینہ، اب دیکھیں یہودیوں کے ساتھ عہد و پیمان ہو رہا ہے، باقاعدہ طور پر ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے، اور اس ایگریمنٹ کو مسلمانوں کی طرف سے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کی طرف سے پورے طور پر نبھایا گیا ہے۔ جب یہود کی طرف سے خلاف ورزی ہوئی ہے، اچھا صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی پابندی کی گئی ہے، اس کی خلاف ورزی قریش کی طرف سے ہوئی، اسی طرح میثاق مدینہ کی خلاف ورزی بھی یہود کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب ان کی طرف سے ہوتی ہے تو بس پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ طے کر دیا کہ تم جب بھی کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان وعدوں کے بارے میں ان العہد کانا مسئولا، اور اس عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اب بڑے بڑے عہد، چھوٹے چھوٹے عہد، یہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ کیا ہے، معاہدات جو کہ ایک انسان انسان سے کرتا ہے۔ اب اس کی تعریف یہی ہے نا کہ وہ معاہدہ، وہ عہد جو کہ ایک انسان انسان سے کرتا ہے، ایک قوم سے کرتی ہے، ایک حکومت سے کرتی ہے، اچھا انسان اپنے رب سے کرتا ہے، اور وہ عہد قرآن میں کیا ہے، الست بربکم، عہد الست، کیا آپ ہمارے رب نہیں ہیں؟ پوچھا تو یعنی اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو کہا کہ قالوا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے ہی رب۔ تو ایک وہ عہد جو انسان نے، جو میں نے اور آپ نے اپنے رب سے کیا ہے، پھر انسانوں سے کرتے ہیں، پھر قوموں سے کرتی ہیں، خاندانوں سے کرتے ہیں، حکومتوں سے کرتی ہے، اور یہ سارے کے سارے معاہدات کا پورا کرنا جو ہے وہ ایمان والے کی اولین ذمہ داری بنتی ہے۔ اچھا اس میں جو سب سے پہلی بات کہ آپ نہ کریں عہد، آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا، لیکن جب کر لیا، جب کمٹمنٹ کر لی نا تو اس کو اپنے عروج پہ لے جا کر آپ کو نبھانی پڑے گی، یا تو آپ انکار کر دیں مجھ میں استطاعت نہیں ہے، میں اس وقت ایسا نہیں کر سکتا، لیکن جب کمٹمنٹ کر لی تو پھر اس کمٹمنٹ کو جو نبھانا ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہی سب سے مشکل کام ہے۔ اسی نے کہا نا کہ یہ وعدے تو آپ کرتے چلے جائیں نا، جتنے جی چاہے کر لیں، پیپر پر جو بھی کچھ لکھ لیا جائے، وہ کہتے ہیں بس لکھ دیا جائے،
اب دیکھیں نکاح بھی ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، باقاعدہ طور پر دستاویز کی صورت میں بھی یا زبانی صورت میں بھی. اور آپ دیکھیں آج کل لوگ کہتے ہیں بس لکھ دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مہر کی رقم ہوتی ہے تو اس میں باقاعدہ طور پر لوگوں کو خود اپنے کانوں سے یہ کہتا ہوئے سنا کہ لکھ دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے جتنا مرضی آئے لکھ لو. لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ وہ سوچ ہی نہیں ہے نا کہ یہ اس کو اگر لکھا جائے تو اس کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ کہ وہ، اور پھر جیسے قرآن نے پھر وہ بتایا نا وَإِذَا سَلَّمْتُمْ، اور جب کہ تم اس پر آپس میں جو ہے نا وہ تسلیم کر لو مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر اس کو پھر معروف کے ساتھ ادا کیا جائے. کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ اگر کریں تو بس پھر وہی ہے کہ اس میں جان سے گزر جانا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے. ورنہ یہ کہ پھر سوال تو ہوگا، اور اس کو جو ٹوٹنے کا جو جرم ہے، جو گناہ ہے، وہ انسان کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں. ہاں الا یہ کہ پھر آپ خود بھی یہ نیت کریں یا سامنے والے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الا یہ کہ میں روک دیا جاؤں، ہے نا. الا یہ کہ آپ کی استطاعت میں نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی آپ عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استطاعت کے ساتھ، اور اگر استطاعت نہ ہو تو بس پھر اب روک دیا جائے. آپ کچھ نہیں، عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو ہیں ارادے سے، لیکن قریش نے روک دیا تو عمرہ نہیں کیا گیا. اب اس کے اندر تو اب آپ کے اوپر کوئی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے حالات نے آپ کو اس کام کو کرنے سے روک دیا. لیکن یہ مجھے اور آپ کو سب کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ ہم خود رکتے ہیں یا روک دیے جاتے ہیں، یا ہم کر سکتے ہیں یا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ میں اور آپ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے. ہم میں کتنی استطاعت ہے، جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عہد کو کیا جائے، باندھا جائے، اور اس کو پھر حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ایک شخص سے وعدہ کیا تو 3 دن تک اسی جگہ پر موجود رہے، اور وہ جب شخص واپس آیا تو کہا تم نے مجھے بہت تکلیف دی، میں 3 دن سے تمہارے انتظار میں یہاں ٹھہرا. اب دیکھیں وعدے کے مطابق انتظار اتنا طویل، ہم کتنی دیر تک انتظار کر سکتے ہیں؟ آپ سوچیں، کر سکتے تھے 3 دن تک اس شخص کا انتظار کریں، کیونکہ وعدہ تھا کہ یہاں پر جو ہے نا وہ ملاقات، یعنی یہ کہ ایک ملاقات کا بھی جو وعدہ ہے نا اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم اس میں اتنی یعنی کمی اور کوتاہی کرتے ہیں. اور بات یہی ہے کہ ظاہر ہے ہم میں سے ہر کوئی فردن فردن جو ہے وہ اپنے اور اپنے حالات کا جو ہے وہ جائزہ لے. اچھا اسی طرح یہ جو جاب ہوتی ہے یہ بھی ایک معاہدہ ہوتی ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتی ہے. اب اس کو بھی اسی طریقے سے پورا کرنا کہ جس طریقے سے اس کا ایگریمنٹ جو ہے وہ لکھا گیا ہے. تو یعنی کہ یہ کسی بھی طریقے کا کوئی معاہدہ ہو، لیکن یہ کہ جب وہ طے ہو تو وہ اسی طریقے سے پورا ہونا چاہیے جس طریقے سے کہ اس کو پورا کیا جائے. اور فی زمانہ، اور پھر خاص طور پر یعنی ہم مسلمان جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ وعدے کی پابندی سے دور نظر آتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہی یہ سبق دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے اس کو ثابت کر کے دکھایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جب کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی عہد کرتے ہیں، کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی وعدہ ملاقات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. تو ایفائے عہد بہت ہی بہترین صفت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا. قرآن میں باقاعدہ طور پر اس کا حکم دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ جو ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو کہ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے ان کی سزائیں جو ہے وہ قرآن میں سنائی ہے، کہ جو اپنے عہد کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ہے نا، یہود کے متعلق کہا گیا نا کہ انہوں نے میثاق کو طے کیا. اچھا آپ سورہ بقرہ کو اگر آپ پڑھیں نا تو یعنی بہت ساری اہم باتوں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے اور میں نے تم سے جو ہے وہ پختہ عہد کیا ہے نا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، بار بار 1 2 3 4 مرتبہ اس میثاق. اور پھر جو ہے وہ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے میثاق کو توڑ ڈالا. اور اس کے نتیجے میں کیا کیا گیا تھا، ان کو کیا عذاب آیا تھا، بندر اور سور بنا دیے گئے. اس کے نتیجے میں نا ان کو دھتکارے ہوئے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا. اس لیے اللہ نے کہا اس لیے جو ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ وعدے کو پورا نہیں کیا. یہ اتنا اہم ہے میثاق جو ہے، قرآن نے جس لفظ کو استعمال کیا، اور پھر عام طور پر عہد کا اور وعدے کا دونوں کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا. تو ظاہر ہے اس کی مختلف جو ہے
وہ مانوی کیفیت ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ عذاب جو ہے اس قوم پر آیا, مسخ کیے جانے کا عذاب ہے. انسانیت کے درجے سے جب گرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مسخ کیے جانے کا عذاب دیتا ہے. یعنی وہ معاشرہ بظاہر تو انسانوں سے پر ہوتا ہے لیکن انسانی صفات سے بہرہ بر نہیں ہوتا, پھر وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے, اولئک کالانعام بل هم اضل, گویا جانور بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی. اچھا, اب اس کے بعد آئے اور صلہ رحمی فرماتے تھے, ہے نا, وتصل الرحم, اور کیا کیا جائے, رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. یعنی یوں سمجھے کہ یہ بھی ایک جو ہے وہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دے دیا ہے کہ کیا کیا جائے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. جو قرابت داری کا جو سرکل ہے نا اللہ تعالیٰ نے, یعنی انسانی معاشرہ اسی قرابت داری کے سرکل کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بنتا ہے. اس کے بغیر یہ انسانی معاشرے کی کوئی حقیقت نہیں, یعنی اس کا کوئی وجود ہی نہیں. اگر یہ رشتہ داری نہیں ہے تو انسانی معاشرے کا کوئی وجود نہیں. آپ بتائیں بغیر رشتے کے کوئی انسان یا میں اور آپ اس دنیا میں زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے. سب سے پہلے پھر وہی شوہر اور بیوی کا رشتہ, اس سے والدین اور اولاد کا رشتہ وجود میں آتا ہے, پھر بہن اور بھائی, پھر وہی کہ افراد سے خاندان, پھر خاندان سے قبیلے, اور قبیلوں سے اقوام, اور پھر اقوام سے جو ہے وہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا سلسلہ پھیلا دیا. اور اب اس سلسلے میں بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اور ڈرو اللہ سے جس کا جو ہے وہ واسطہ دے کر تم آپس میں جو ہے وہ رحم کا رشتہ رکھتے ہو. اور آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو کہ حدیث قدسی ہے, اور جو ہے وہ تمام کتب حدیث نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا تو وہ مجسم ہو کر کھڑا ہو گیا, اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا فرمایا کہ میں نے تجھے اپنے ساتھ جوڑا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے اور رحیم ہے, اور جو کوئی تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا, اور جو کوئی تجھے توڑے گا یا کاٹ ڈالے گا, مختلف حدیث کے الفاظ آتے ہیں, تو میں اسے کاٹ ڈالوں گا, میں اسے توڑ ڈالوں گا. یہ اتنا اہم ہے یہ قرابت داری اور یہ رشتہ داری. یہ آپ کا جس کو آپ کہتے ہیں ددھیال ہے, آپ کا ننیحال ہے, آپ کا سسرال ہے, آپ کا میکہ ہے, یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ قرابت داری کے رشتے کے سائیکل ہیں. ہمارے چاروں طرف نا یہ دائرے ہزار رنگوں میں ہیں. اب دیکھیں میں ایک اکیلی ہوں لیکن میرے چاروں طرف کتنے سارے رشتوں کی زنجیروں سے, یہ رشتوں کی رسیوں سے آپ جگڑے ہوتے ہیں. آپ ایک ہوتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ بیٹی بھی ہوتے ہیں, بہن بھی ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے رشتے بڑھتے چلے, آپ بیوی ہوتے ہیں, آپ ماں ہوتے ہیں, چچی, پھوپھی, خالہ, یعنی جتنے رشتے جو ہے نا وہ آپ بھتیجی بھی ہوتے ہیں, بھانجی بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ایک شخصیت کے اندر سارے کے سارے رشتے موجود ہوتے ہیں. اور ان سب رشتوں کا خیال کرنا اور ان کا حق ادا کرنا یہ صلہ ہے نا. اور اس کے ساتھ اس کے برعکس کیا ہے, اس کے اپوزٹ کیا ہے, قطع رحمی. اور قاطع جنت میں داخل نہیں ہو. ٹھیک ہے, یعنی اس جو ہے وہ رشتہ داری کو قطع کرنے والا, کاٹنے والا, توڑنے والا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, لا يدخل الجنہ الا قاطع, یعنی کہ توڑنے والا, کاٹنے والا جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جیسے ہم نے تکبر کے متعلق پڑھا نا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں. اسی طرح رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنت الا قاطع, یعنی جنت میں جو ہے وہ قاطع کے سوا سارے کے سارے ہی جو ہے وہ داخل ہو جائیں. قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رشتہ داری کا سلسلہ ہے یہ پل صراط کے قریب انسان کا دامن پکڑ لے گا, اور اس کو جب تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس کا حق نہ ادا کر دیا جائے. اب آپ دیکھیں جو دنیا میں حق ادا نہیں کریں گے نا وہ وہاں پہ حق ادا کر رہے ہوں, اور وہ کیسے ہوگا بس. اور اگر نیکیاں رہی نہیں پاس تو ان کی برائیوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ ڈالنا. یہ اتنا, یعنی جسے اللہ نے جو انسان کو مکلف بنایا ہے نا, جو اس کے اوپر ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں, تو ان کو پورا کرنا اور ان کو پورا کر کے اس کی طرف لوٹ جانا, اصل میں یہ کامیابی. جو کامیابی ہے نا وہ کیا ہے کہ جو چیزیں, جو ذمہ داریاں, جو کام, جو نیکیاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کرنے کا حکم دیا ہے
وہ ان کو کرے اور ان کو کرنے کے بعد کامیابی کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ جائے. ورنہ اللہ کی طرف لوٹنا تو لازم ہے، یا ناکامی کے ساتھ لوٹنا ہوگا یا کامیابی کے ساتھ لوٹنا ہوگا، ہے نا. اور یہ کہ پھر وہی کہ حقوق العباد میں توازن جو ہے وہ رکھنا بہت زیادہ ضرور، اور گو کہ یہ بہت مشکل ہے، کبھی بہت تلخ ہو سکتا ہے، کبھی بہت تکلیف دہ ہو سکتے ہیں. بہت سارے مسائل، بہت سارے جھگڑے جو ہے وہ خاندان میں اور رشتوں میں جو ہے ہم چاروں طرف جو ہے وہ ہم اس زندگی میں جب گزارتے ہیں اس دنیا میں زندگی، تو اس وقت ہمارے چاروں طرف درپیش ہوتے ہیں. لیکن بات کیا ہی ہے کہ ان مشکلات کو انگیز کر کے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان رشتہ داروں نے کتنا نقصان پہنچایا. آپ کا سگا چچا ابو لہب، ہے نا، صرف ایک ہی دشمن اسلام کا ذکر قرآن نے کیا ہے اور وہ ابو لہب کی صورت میں کیا گیا. اس کی وجہ اولین یہی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام کا دشمن تھا، وہ تو ابو جہل اس سے زیادہ سخت، لیکن اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہونے کے باوجود اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچائی. اور آپ دیکھیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایک برا لفظ بھی نہیں کہا، ہے نا. دونوں بیٹیوں کو طلاق اسی کے گھر سے آ گئی، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جو ہے نا یعنی برا سلوک اس کے ساتھ نہیں. آپ رشتہ داری کو نبھاتے گئے نبھاتے گئے نبھاتے گئے، اور یہاں تک کہ یعنی ان کے حق میں پھر وہی کہ دعائیں بھی کرتے رہے ہیں، ہے نا. اور پورا یعنی یہ بھی کہا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اور صرف قرابت داری کا حق ہی مجھے دے دو. لیکن وہ اس قرابت داری کا حق بھی دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان رشتوں کو یعنی نبھاتے گئے. ہاں اگر میدان جنگ میں ملاقات ہوئی تو پھر وہ تلوار سب کے لیے کھڑی، ہے نا. لیکن ذاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دشمن سے، اور خاص طور پر یہ قریش مکہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ دار، ہے نا، اور جو ہے وہ رحم کے رشتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی طریقے کا نہ کوئی انتقام لیا، نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ برائی کا سلوک کیا، بلکہ سب سے زیادہ کہا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا میری وجہ سے، ہے نا. کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر وہی رحمت للعالمین جس پیغام کو لے کر اگر تم قبول کر لو تو پھر تمہیں ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پہنچنے والا ہے. اور آپ دیکھیں جو کہ قرابت دار تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے وہ اہل بیت کہلائے، ہے نا. اور ان کا مقام پھر تمام جو ہے وہ اہل ایمان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ عزت کا اور توقیر کا مقام جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. تو یہ صلہ رحمی اور ہمارے چاروں طرف یہ جو دائرے ہیں ہمارے رشتے ہیں ان کو نبھانے کی پوری پوری کوشش کی. اچھا ایک بات اور اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تب تو آپ اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں. جس رشتے کے ساتھ دوستی اچھی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی اس کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں اصول کیا دیا ہے نا. تم اپنے رشتوں کی بنیاد اس بات پر نہ رکھو کہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا کریں گے تو تم بھی اچھا کرو گے، بلکہ بنیاد کس کے بعد ساتھ ہونی چاہیے کہ لوگ تمہارے ساتھ برا کریں اور تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ سب سے مشکل صلہ رحمی یہ ہے. ویسے تو آپ ٹھیک ہے اچھا ہے سب کچھ، لیکن سب سے مشکل صلہ رحمی ہے جب یعنی ساس تلخ ہو تو بہو اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرے، اور کہیں بہو جو ہے وہ یعنی بدتمیز ہو تو ساس اس کے ساتھ جو ہے وہ اس نے سلوک کرے. یعنی یہ جو ہے تلخیوں کے ساتھ اچھائیوں کو نبھانا نا اصل میں یہ اصل کمال اور اصل فن یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کر دے میں اسے عطا کروں. یہ اصول دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کیا ہوتا ہے معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ واقعتاً کسی نے تلخی کی اور آپ بھی تلخی کریں تو یہ تلخی در تلخی تو بڑھتی چلی جائے گی اور پورا معاشرہ تلخ ہو جائے گا. تو اس تلخی کے جواب میں جو شیرینی اور مٹھاس کو پیش کرنا ہے نا دراصل جو ہے وہ سب سے بہترین بات یہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر صلہ رحمی کی کہ جنہوں نے یعنی تلواریں چلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ ہدایت کی اور رحمت کی دعائیں کی. اور پھر طائف کا سفر ہے وہ بھی بہترین مثال ہے. اس طرح آپ نے یہ صلہ رحمی فرمائی. اور آپ دیکھ لیں یہ جو رحم ہے نا یہ پھر وہی وہ اللہ کی جو ہے وہ رحمانیت اور رحیمیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا، اور اس صلہ میں رحم خود بخود جو ہے نا اس کو شامل کر دیا گیا ہے. اچھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا دی؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں.
اب دیکھیں ساری جتنی صفات تھی نا وہ حقوق العباد سے متعلق تھی، جس میں ایک کیا تھی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور یہ ایک صفت ایسی ہے نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانیت کا حصہ ہے نا۔ اب یہ کہ ایمان آنے کے بعد وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جوڑنے کا اور اس کو کرنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا، لیکن اگر یہ یعنی اسلام نہ بھی آیا، اس وقت تک نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ جیسے انسان کی فطرت میں ہے نا ودیت کر دی گئی ہے کہ یہ جو رشتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ لیکن آج فی زمانہ ہم دیکھیں تو بھائی بھائی سے، بہنیں بہنوں سے، گھر جو ہے نا وہ یعنی یہ رشتہ داری کا جو دائرہ ہے نا یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ تو اس معاشرے میں اس ٹوٹ پھوٹ میں نا رشتوں کو باندھنا اور جوڑ کر رکھنا، صلہ رحمی کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر وہی کہ جنت میں داخلہ جو ہے وہ آسان ہو جائے، ورنہ قاطع جو ہے وہ جنت میں داخل ہیں۔ اور پھر بات وہ یہ اس سے سمجھنا مجھے اور آپ کو کیا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ یعنی کہتے ہیں کہ اس نے برا کیا تو میں نے برا کیا نا۔ یہاں پر اس صلہ رحمی کے ضمن میں جو خاص بات یہ ہے کہ کوئی برا کرے کہے یا کرے لیکن اس کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا، یعنی ہم نے کیا نبھایا، اصل میں سوال مجھ سے اور آپ سے یہ کیا جائے گا، میں نے کیا کیا، اس نے کیا کیا اس کا سوال اس سے کیا جائے گا، اسے اس کا جواب دینا ہے، مجھے اس کا جواب نہیں دینا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، مجھے اس بات کا جواب دینا ہے میں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو اس صلہ رحمی کی بنیاد جو ہے وہ میرے اپنے حسن سلوک پر ہوگی، آپ سب کے، ہم سب کے اپنے اپنی شخصیت کے، ہمارے وجود کے حسن سلوک پر ہوگی کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے صلہ رحمی کرتے ہیں، اور حسن سلوک کے ساتھ یہ صلہ رحمی کرنا، تاکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو، رشتہ داری میں، معاشرے میں امن اور سکون۔ اب دیکھیں کہ اسلام ایک آخرت کی کامیابی تو دیتا ہی دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے معاشرے میں امن کو قائم کیا گیا ہے نا۔ اور اگر دنیا میں جنت نہیں ہے تو آخرت میں بھی جنت نہیں ہے نا، یعنی دنیا میں اپنی جنت کو خود کمانا، دنیا میں یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے یعنی سکون کے ساتھ رہنا، تاکہ ہم آخرت میں سرخرو ہو کر کامیابی کو حاصل کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی اور صلہ رحمی فرماتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحمت و مروت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اب یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شفیق ہونا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حق میں سب سے زیادہ جو ہے وہ شفیق ہوتے تھے، یعنی لوگوں کے ساتھ ایک اچھا معاملہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، یعنی جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہربان پاتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلخی نہیں پاتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوری نہیں پاتا تھا، بلکہ وہ کیا پاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ شفیق پاتا تھا۔ آپ دیکھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اصول دیا نا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے نا، کیونکہ جیسے بڑوں کے ساتھ ایک عزت کا اور احترام کا معاملہ کرنا، اور جو اپنے سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے مشفق ہو جانا، کیونکہ وہی ہوتا ہے نا انسان جو ذرا چھوٹا ہوتا ہے نا اس کے اوپر زیادہ جو ہے نا وہ سختی کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر زور چلتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ ایک تو سب کے حق میں شفیق، اور خاص طور پر اپنے سے چھوٹوں کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ شفقت فرمائی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے بچے دین سے دور یا اسلام سے دور کیوں ہو رہے ہیں، ہے نا، کیونکہ وہ بڑوں کی گود میں وہ مہربانی اور شفقت نہیں پاتے، ہم ان کو سختی کے ساتھ احکامات بتاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ آپ سے بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور آج تو نا یہ پناہ گاہ نا ان کے لیے بس سب سے بہترین پناہ گاہ یہی کہ انہوں نے نا اس میں پناہ ڈھونڈ لی، کیونکہ وہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر نا، اور جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے زمانہ یعنی دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ دوری بڑھتی چلی جائے گی، تو جو ہمیں اس کا جو اصل جو ایسنس ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے وہ یعنی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ جیسے ایک تعلق کے ساتھ اور ایک محبت کے ساتھ نہیں پڑھتے، کیوں؟ کیونکہ ان کو شفقت کے ساتھ نہیں سکھایا جا رہا، مہربانی کے ساتھ نہیں سکھایا جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحم و مربت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سختی بالکل نہیں تھی، ہے نا، اور پھر وہی ہے لنتا لہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے
وہ اللہ نے اپنی رحمت خاص کے ساتھ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی رحمت خاص کے ساتھ کیا بنایا تھا؟ نرم خو بنایا۔ اور یہ نرم خوئی نا یعنی شفقت اور پھر رحم و مربت کو جنم دیتی ہے۔ تو ہمارے بڑے نا بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے پھر وہی کہ وہ جو غرور کا تکبر کا ایک بیج ہے نا وہ آ جاتا ہے، میں بڑا ہوں، میں بزرگ ہوں، تو بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شفقت اور رحم کے ساتھ جو ہے وہ سلوک نہیں کیا جاتا، حالانکہ بچے جو ہے وہ شفقت اور رحم و مربت کے ساتھ زیادہ، اچھا اس سے مراد صرف چھوٹے بچے نہیں ہے بلکہ صرف کیا ہے کہ اپنے سے کوئی چھوٹا ہونا۔ اچھا آج ویسے اگر دوسری طرف دیکھیں تو کوئی بڑا بننے کے لیے تیار نہیں ہے نا، کوئی باجی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب یعنی عمر تو پوچھنی نہیں چاہیے نا، بس وہی کہ میں ابھی تک کم عمری کی ہی زندگی جو ہے وہ گزاری جا رہی ہے، تو جب وہ ہوتی ہے تو پھر شفقت ہوتی ہی نہیں ہے، پتہ ہے نا، کیونکہ ہم اثر کے ساتھ ایک الگ سلوک کیا جاتا ہے اور اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ایک الگ سلوک کیا جاتا ہے۔ اچھا اس شفقت میں ایک تو ایک دائرہ کار ہے شفقت کا، اور پھر خاص طور پر دین سے جوڑنے کے لیے نا ہمیں اس شفقت کا اور رحم و مربت کا معاملہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کرنا ہوگا، تاکہ لوگ اس دین سے جڑیں اور پھر اس کے بعد ان کی اصلاح ہو، وہ اس ہدایت کے راستے پر۔ یہ تلخی کیا کرتی ہے، یعنی جو سختی ہے وہ کیا کرتی ہے، توڑ دیتی ہے، جوڑتی نہیں، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سختی جس چیز میں بھی ہوتی ہے نا اس کو توڑ کر رکھ دیتی ہے، اور نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ جوڑتی ہے، وہ لوگوں کو جوڑتی ہے۔ تو یہ شفقت اور رحم و مربت کیا ہوتا ہے، لوگوں کو جوڑتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ہوتے نا تند خو تو کیا ہوتا ہے، یہ سب کے سب جو ہے نا وہ آپ کے پاس سے جو ہے وہ چھٹ جاتے۔ آپ نے یعنی تعلیم دینی ہو، آپ نے اچھی بات بتانی ہو، آپ نے ہدایت کی طرف بلانا ہے، آپ نے نیکیوں کی طرف بلانا ہے، آپ نے اچھے یہ جو ہم صفات پڑھے ان کی طرف بلانا ہے، یہ شفقت اور رحم و مربت کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے مشکل ترین مشن سونپا گیا تھا، دین کو غالب کرنا۔ اب دیکھیں یہ کتنا سخت کام ہے نا، اور کتنی سخت جد و جہد کے ساتھ ہوا ہے، لیکن اس جد و جہد کو نرمی کے ساتھ جو ہے وہ سر کیا گیا، شفقت اور رحم و مربت کے ساتھ سر کیا گیا، یعنی وہ جہاد میں تلوار دے کے بھی بھیجا گیا نا تو نرم دلی کے ساتھ بھیجا گیا، شفقت کے ساتھ بھیجا گیا، پیار اور محبت کے ساتھ بلا کے بھیجا گیا، ورنہ کوئی تلوار لے کر جو ہے وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے نہیں نکلتا۔ تو یعنی اگر آپ جب آپ اپنا شفقت اور رحم و مربت کا معاملہ کرتے ہیں نا، تو اگر آپ تلواریں بھی لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دینا تو لوگ تلوار لے کر اپنا سر قلم کرنے کے لیے بھی نکل جاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے نکلیں گے یا کسی کی تلوار میرا سر قلم کرے گی یا میری تلوار کسی کا سر کاٹے گی۔ تو یہ شفقت اور رحم و مربت کیا کرتی ہے، یہ اس دین پر قدموں کو جمانے کے لیے سب سے زیادہ کارآمد ہوتی ہے اور زندگی کی مشکلات کو آسان کرتی ہے۔ اب دیکھیں مشکلات تو ہیں زندگی میں، ہر دور میں، آج ہمارے پاس اتنی سہولیات کے باوجود، اتنی آسائشات کے باوجود کوئی نہ کوئی یعنی مشکل آ جاتی ہے، اس مشکل کو نا یہ شفقت اور رحم و مربت جو ہے وہ آسان کرتی ہے۔ آپ کی زندگی کا سفر نا اس شفقت اور رحم و مربت کے ساتھ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بہترین جو ہے وہ اخلاق عظیمہ پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔